السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا، اور مزید کرم یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم کو ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ اس امت کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کے اندر ہماری تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، تم اچھائیوں کا حکم کرتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ہماری تعریف جو فرمائی ہے وہ اسی بنا پہ فرمائی ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، دنیا کے اندر ہم جو آئے ہیں، ہمارے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر دنیا کے اندر آنے کا مقصد بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا کہ انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا ہے کہ بہت ہی یہ جو امت ہے بہت ہی قیمتی ہے، دنیا کے اندر سب سے بعد میں آئی ہے، یہ انشاءاللہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی، کیونکہ اس کا ایک کام ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ فرمایا کہ اس کام کی بنیاد پہ دنیا میں سب سے بعد میں آئی ہے اور انشاءاللہ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی کو معراج پہ بلایا تو اللہ نے کئی تحفے اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا فرمائے۔ فرمایا سب سے پہلے اللہ کے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سلام کرا، اور کس طریقے سے سلام کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا، یا اللہ سلام صرف میرے لیے اور میری امت؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا کہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی امت کے اوپر بھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلایا اور اتنا قیمتی تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد میں سارے نبیوں کے آپ امام بنے، سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور حضرت عائشہ سے آپ کا نکاح ہوا جنت کے اندر، اور 15 قسم کے عذابوں کو آپ نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تمام دن آپ نے معراج پہ گزارے، اور دنیا والوں کے لیے یہ وقت تھا کہ جس کنڈی کو آپ کھول کر کے گئے تھے وہ کنڈی ہل رہی تھی، اور آپ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب لوگوں سے یہ بتایا تو کچھ لوگ تو آپ کی بات پہ یقین کرا، لوگوں نے جو ایمان والے تھے اور جو آپ کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتے تھے، انہوں نے آپ کی بات پہ یقین کیا۔ لیکن ابو جہل نے کیا کہا
کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے دن رہے اور سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور یہ ہوا وہ ہوا، 15 قسم کے عذاب کو دیکھا، اور میں کیسے مان لوں کہ اتنی دیر میں سارے کام ہوئے؟ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ بات کس نے اپنی زبان مبارک سے کہا؟ تو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بغیر شک اور شبہ کے اس بات پہ یقین کر لو، کیونکہ میرا محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے اوپر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی زیادہ یقین تھا، اتنا یقین تھا کہ کچھ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اپنے ماں باپوں کو قربان کر دیتے صحابہ، ایسا چاہنے والے صحابہ تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے دب کر کے صلح کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ جب ہم حق پہ ہیں تو ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ اللہ کے نبی گھر کے اوپر گئے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھیں اور ان سے جا کے مشورہ کیا کہ آپ بتائیے ختیجہ میں کیا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ میں دب کے صلح کر رہا ہوں اس وقت اور آگے چل کے اس کا نفع ہوگا، لیکن یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کی کیا شرط ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے سر مونڈنے کے لیے کہا ہے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی سب سے پہلے آپ اپنا سر مونڈ دیجیے۔ اور جس وقت اللہ کے نبی نے اپنا سر مونڈا ہے، اس کے بعد میں صحابہ نے اس طریقے سے اپنے سر کو مونڈا ہے کہ کھال تک کے اکھڑ گئی۔ بہت سے صحابہ کھال تک کے اپنی اکھاڑ دی اس کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اتنی چاہت رکھنے والے صحابہ اللہ کے نبی سے اور اتنا چاہنے والے صحابہ تھے کہ ایسا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ نبی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آج ہم اللہ کے نبی سے کون سی محبت کر رہے ہیں؟ ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، آؤ نماز کو قائم کرو، الصلاۃ خیر من النوم، سونے سے بہتر نماز ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمارے دل اور دماغ کے اوپر جوں بھی نہیں رینگتی۔ ہم مسجد کے اندر، مسجد کے نیچے ہماری دکان ہے اور ہم بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہوا کرتی ہے، مگر کیا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا فسفسا ایمان ہو گیا ہے کہ ہم کو مسجد تک کے نہیں لے جا پا رہا۔ ہم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ محبت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی سے محبت وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کے حکم کے اوپر اور نبی کے طریقے کے اوپر جس کے کام ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔ جو سارے کے سارے کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کے نبی سے محبت کر رہا ہے وہ شخص۔ اس کا کھانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہے،
اس کا سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ، اس کا پانی پینے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کسی سے بات کرنا، اس کے معاملات، اس کے معاشرات، سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے میچ کر رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اس کو محبت نہیں کہتے ہیں کہ ہم جلوس میں چلے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو ہے نعت پڑھیں، یہ بھی کریں، اس کو کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ دین نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ ہماری نماز اول نمبر پہ، سب سے پہلے ہماری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے ہم اس طریقے سے محبت کرنے والے ہو جائیں جس طریقے سے اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے ہمارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔